رویے ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ امیر ملت، اور اگر میں کہوں بانی پاکستان تو میں ٹھیک کہوں گا۔ بانی لارڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے۔ تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا ہے، اتنا مجھے، میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کہ تیری سیاست سے میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ یہ جب دین کا نام لے کے پاکستان کی بات کرتا ہے تو لوگوں پہ جادو طاری کر دیتا ہے، اس لیے میں تیری سیاست سے زیادہ اس کے دین سے ڈرتا ہوں۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، ان کو ابو العرب بھی کہا جاتا، ان زمانوں میں عرب میں غربت آئی تو یہاں سے ہندوستان سے چندے اکٹھے کر کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے جایا کرتے تھے۔ مدینہ شریف میں آج بھی جماعت منزل موجود ہے، پیر صاحب کی اپنی رہائش تھی۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نہ مدینے میں گزر رہے تھے تو بڑے بڑے مرید ساتھ تھے۔ اس زمانے میں لوگ ہاتھوں میں چھڑی رکھا کرتے تھے، جانور اکثر ہوتے تھے تو چھڑیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں، تو پیر صاحب گزر رہے تھے، بوڑھے آدمی تھے، مرید ساتھ تھے، تو ایک کتا دوڑا دوڑا آ گیا۔ جب وہ پیر صاحب کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک مرید نے نہ کتے کی ٹانگ پہ ڈنڈا مارا، پیچھے ہٹ جا، کپڑوں کو نہ لگ جانا۔ کتا چونکنے لگا، رونے لگا، اور جب بھاگا نا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا، 100 سال کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پگڑی ہاتھ میں پکڑی اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، دوڑ کے کتے کو اٹھا کے لائے اور یوں اس کو سینے سے لگایا۔ پھر پیر صاحب نا اس کتے کو اپنی رہائش گاہ پہ لے گئے، پھر اپنی پگڑی کھول کے نا تو اس کی پٹی کی، پھر دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا۔ جب کتے نے دودھ پی لیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہاتھ باندھے، کہنے لگے مدینے کے کتے، نبی پاک کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا کہ یا رسول اللہ یہ آتے ہیں حاضری دینے اور ہمیں تکلیف دیتے ہیں، میری شکایت نہ کرنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، میں نے نہیں اسے کہا تھا، اس سے بھول ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ میرے عزیزو، وہاں درد تھا، وہاں سوز تھا، وہاں پیار تھا، وہاں محبت تھی، لیکن ہمارے رویے انسانوں کے حق میں تو کیا، جانوروں کے حق میں سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے شوق سے جانور لڑانے شروع کر دیے، کبوتر اڑانے شروع کر دیے، تباہی پر تباہی کا ماحول ہم فراہم کرتے جا رہے ہیں۔ ان سے پیار کریں، ان کو آسانی دینے کی کوشش کریں، انہیں قید نہ کریں، انہیں رہا کریں، ان پر وہ والی نظر کریں جو میرے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ آپ تو اس خوبصورت دین کے ماننے والے ہیں جس دین کے رسول نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بابت سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا۔ جانوروں نے تو میرے نبی پاک کی